میں ابھی دیکھ رہا تھا نیوز، اور جو سب سے مجھے شاکنگ نیوز لگی اور جس پہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کیا اس کے اوپر. مطلب پاکستان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. ساؤتھ کوریا کے امبیسڈر کو انڈین سرکار نے سمن کیا ہے، ساؤتھ کوریا کے امبیسڈر کو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ، اور اس لیے سمن کیا کہ بھائی آپ کا جو پاکستان میں جو ایک سینٹر ہے اس نے انڈین جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کیوں جاری کی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ کس طرح ایک پرائیویٹ کمپنی ہوگی شاید جس کے کچھ کرنے کے اوپر انڈین گورنمنٹ حرکت میں آ گئی اور ساؤتھ کورین امبیسڈر کو بلا لیا. اب اس کی ذرا سگنیفیکینس اور اس چیز پہ بات کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈین پاپولیشن ہے، عوام جو ہے، جو لوگ ہیں، وہ اتنی ٹف لائن لے رہے ہیں کشمیر کے اوپر، اور وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا جو پولیٹیکل فائنینشیل کیپٹل اور جو سوسائٹی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہو چکی ہے کہ وہ جب جس کو دل کرے وہ روک سکتے ہیں، جس کے مرضی وہ کویسچن مارک کہتے ہیں نا، سوالیہ نشان وہ لگا سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ اب ہنڈائی پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی، بٹ دیٹ واز اے ڈفرنٹ سینیریو. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی سرکار جو ہے یہ تو پرائیویٹ کمپنیز کو کہتی ہے کہ جی، یا پاکستانی گورنمنٹ یا پاکستانی یا شاید جو پرائیویٹ کمپنیز خود تو یہ کہتے ہیں کہ جناب کشمیر کے اوپر بولیں، لیکن اگر انڈین سرکار نے اس طرح کا ایکٹ لیا تو پاکستانی بول کیوں نہیں رہے؟ اچھا انڈین جو پبلک تھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دیا. سوشل میڈیا پہ ریئیکشن کے بعد وہ بولے، اس کو فوراً ہنڈائی انڈیا کو سٹیپ بیک کرنا پڑ گیا، کلیریفیکیشن جاری کرنی پڑ گئی، ایون سول تک پرابلم کریٹ ہو گئے. اور اس کو پھر کیا کیا کہ انڈین میڈیا نے پک کیا. انڈین میڈیا سے وہ بات انڈین سرکار تک آ گئی، اور انڈین سرکار نے یہ سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی عوام جس نے کشمیر کے حوالے سے ایک انڈیویجول سٹیپ لیا ہے، ہم اس کو بک اپ کریں، سپورٹ کریں. اچھا ادھر سے آپ پاکستان کو دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ جو کرتے ہیں، میں تو ویسے فرینکلی اسپیکنگ ان بزنسز کو میں چاہتا ہوں کہ اے پولیٹیکل رہیں. جو کاروبار ہے اس کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے. کاروبار کو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل جب اس طرح کا ہو کہ آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کاروباروں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں، اے پولیٹیکل رہے. لیکن اگر وہ اے پولیٹیکل نہیں بھی رہے، انہوں نے آپ کو سپورٹ کر بھی دیا کشمیر کے اوپر، تو پاکستان کی سرکار اس پہ کیوں جواب نہیں دے رہی؟ پاکستان کی عوام جو ہے اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا کہ بھائی ایک کمپنی کو انہوں نے پکڑ کے ادھاڑ پچھاڑ کر دیا ہے. یہ کہ پھر ہم بات کرتے ہیں جی کہ انڈیا بہت بڑی فائنینشیل ڈیسٹینیشن ہے، گلوبل فائنینشیل ڈیسٹینیشن ہے، دنیا ساری وہاں پہ آ رہی ہے. تو اس وجہ سے انڈیا کے میں وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ پریشر ڈال رہے ہیں پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر. تو وہ تو کامیاب ہو گئے، انہوں نے تو پکڑ کے ساری پرائیویٹ کمپنیز کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا. اور نہ کیا تسی ان بول کے وہ حوصلہ نو آپ بولے تو صحیح کشمیر کے اوپر، اینڈ دین وی ول سی کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. سو مجھے ایسے لگتا ہے، واٹ آئی بلیو ہیئر از کہ انڈین عوام کا بات کرنا، انڈین میڈیا کا اس کو پک اپ کرنا، ہنڈائی کا بیک ٹریک کرنا، پھر انڈین اسٹیٹ کا اسرٹ کرنا، یہ تو ہمیں ایک سیکوینس اور ایک چینل بالکل نظر آ رہا ہے. لیکن پاکستان کی سائلنس کی سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے پہلے کہا ہے کہ بزنسز کو اے پولیٹیکل رہے، ان کو ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے. کاروبار جو ہے وہ ان کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان کو صرف بزنس کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو بزنسز جب اس طرح کی چیزوں میں آتے ہیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، ایک کنٹروورسی میں برانڈ جنریٹ ہو گیا. اب یا تو پھر ہو کہ آپ کا پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، فائنینشیل کیپٹل اتنا زیادہ ہو، ہنڈائی آپ سے اتنی ڈرتی ہو کہ اگر پاکستان کی مارکیٹ میں مینوفیکچرنگ ہم نے بند کی تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. جب یہ چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کمپنیز کو لے کے پکڑ کے لے کے پاکستان آ رہے ہیں کہ آؤ ادھر مینوفیکچر کرو اور یہاں پہ لوگوں کو روزگار دو، لوگوں کو نوکری دو، لوگوں کو انگیج کرو، اور ادھر جو ہے وہ، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ان کو کہ وہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہ کریں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈیا نے اپنے آپ کو تو اسرٹ کیا ہی کیا ہے، لیکن پاکستان کی خاموشی نے بہت سارے لوگوں کو پریشان کیا ہے. میں یہاں پہ ایک اسکالر سے ملا ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو میری ان سے اس حوالے سے بات ہوئی. میں نے کہا جی یہ کیا چل رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے ہم بات کر رہے تھے
एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली उन्होंने मुझे चीज़ कही, वो यही कही, उन्होंने कहा बेसिकली लोग, हमारी सरकार जो है वो ओनरशिप नहीं लेती और हमारी हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स होती हैं। हम थोड़ी देर के लिए कश्मीर के मसले को या किसी चीज़ को पिकअप करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, फिर पिकअप करेंगे, फिर छोड़ देंगे, उठाएंगे नीचे फेंक देंगे, उठाएंगे नीचे फेंक देंगे, और परवाह ही नहीं करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और जिस तरह हमारी जो हुकूमतें हैं उनके जो पॉलिटिकल पर्पसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। वो समझते हैं कि कश्मीर का मसला जब मर्जी उठा लो, जब मर्जी नीचे गिरा दो। मिसाल के तौर पर जब बुरहान वानी की शहादत हुई तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त, उन्होंने ये फैसला किया कि हम पूरी दुनिया में अपने एमिसरीज भेजेंगे। अच्छा, वो वन टाइम गए, लोगों को बताया कश्मीर के वाले से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर उसका जो रिस्पॉन्स क्या मिला क्या ना मिला वो हमें पता है। प्रॉब्लम क्या है, मैं जो आपको एक बड़ी अहम बात बताऊँ जो सारी इस बात का क्रक्स है दोस्तों, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम और सरकार, इनकी आपस में इतनी जंग चल रही है कि ये फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर भी वो गठजोड़ नहीं है। जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमारा जो सरकार के जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के गोल्स नहीं, जो स्टेट के कुछ गोल्स होते हैं, उन स्टेट के गोल्स को फॉर लॉन्ग टर्म स्टेट सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि स्टेट एंड द गवर्नमेंट जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स कई दफ़ा देख रहे होते हैं। उन्होंने लोगों को कई दफ़ा गलत डायरेक्शन पे लगा दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे कश्मीर के मामले में हमने, एक वक्त था जी पॉलिसी है जहाद की, एक वक्त है जी जहाद की कोई पॉलिसी नहीं है। अब वो जो लोग जहादी बन गए, जो लोग सोच फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो आज भी उस सोच से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कश्मीर में सिर्फ जहाद होना चाहिए, और जब हम बात करते हैं कि नहीं यार अमन की बात करें, आए पॉलिटिकली बात करें, डायलॉग की बात करें, मसले इस तरह गन से नहीं हल होता, तो वो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, ये मसले हल नहीं हो सकते। अब वो लोग इतने ज़्यादा हार्ड लाइनर हो चुके हैं कि वो बैक ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक पूरी की पूरी जो नस्ल थी, एक पूरी की पूरा जो ग्रुप है, उसको हमने इस तरह जो है वो ट्रेन कर दिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट ये इसी तरह, जैसे वो इमरान खान साहब वाला कहते हैं ना, एक पेज पे ना हुए तो मामलात रहेंगे। हम एक पेज पे नहीं है, हमने कश्मीर के ऊपर अपना जो मैक्सिमम पॉलिटिकल, सोसाइटियल और कैपिटल जो था वो एंजॉय कर बैठे हमने अवाम से भी निचोड़ कर लिया, अवाम से भी तकरीरें करा ली हैं, अवाम को भी हमने लगा दिया है, हर जो है ना उनसे भी जो कुछ हम करा सकते थे वो करा लिया हुआ। और अब हम समझते हैं कि नहीं पाइन, अब अवाम भी थक गई है, तो कहती है यार इस मसले का हल तो होना कोई नहीं है।